الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير المال ما أنفق في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ، عظمت والا، رفعت والا، مغفرت والا، رحمت والا، قدر و منزلت والا مہینہ، اور خصوصاً اس کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت اور جدا ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کے 10 دن گزر گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنکھ مچولی کا کھیل والا ابھی ابھی رمضان شروع ہوا کہ 10 روز ہمارے گزر گئے، رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، رفعت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کو ثواب اللہ رب العزت والجلال فرض کے برابر عنایت فرماتے ہیں، اور کوئی فرض پڑھ لیتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی عظیم گھڑی میں، جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑی میں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ عظمت اور رفعت والی جگہ کہلاتی ہے وہ مسجد اللہ کا گھر، آپ جمعہ کی ادائیگی کے لیے وہ بھی روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ نہایت سنجیدگی سے بیٹھے، اچھی نیت سے سنیں۔ حاضری اور حضوری شبد الگ الگ ہے، دونوں کا میننگ سننے میں ایک ہی لگے گا لیکن مطلب الگ الگ ہے۔ حاضری حضوری دونوں ضروری ہے، ورنہ پھر بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو سنجیدگی سے بیٹھیں، مل کر بیٹھیں تاکہ آنے والے کو دشواری نہ ہو، وہ بھی نہایت سنجیدگی سے ان کو جگہ ملے اور آرام سے بیٹھے۔ قرآن مقدس سے ایک آیت پہلے ہی پارے سے میں نے پڑھی ہے، اور دوسری جگہ ایک اور آیت میں نے پڑھی ہے، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر طریقہ بھی بتلا دیا، کیسی نماز ادا کرنی ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے۔ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جماعت کے اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم وہ آسمان پر حاکم مطلق بیٹھا وہ فرما رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض،
اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو، اپنے بندوں کو اقتدار دے دے، بادشاہت دے دے، سلطنت دے دے، حکومت دے دے، اللہ فرماتے ہیں اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اگر میں کسی کو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حکومت دوں، بادشاہت دوں، عزت دوں، سلطنت دوں، اقتدار دے دوں، تو سب سے پہلا کام وہاں یہ کیا جائے کہ وہاں نماز کو قائم کیا جائے اور زکوٰۃ کا نظام بنایا جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقدس کتاب عظیم میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ غور سے سنیے گا، دھیان رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بہت اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ زیادہ تر خطیر رقم زکوٰۃ کی صورت میں جو لوگوں پر فرض ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں۔ اسی مناسبت سے تھوڑی بات اس پر کرنی ہے، کم سمے میں زیادہ بات، زیادہ سمجھنے والی بات، تو دھیان رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تقریباً 82 مقامات، 82 پلس جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ اور نماز کے لیے الگ الگ احکامات کی صورتیں، آیتیں بہت ساری اتری ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو جان لیں کہ نماز جو ہے، نماز کے ذریعے سے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اپنے خالق کے ساتھ۔ نماز کے ذریعے بندے کا، انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، اور زکوٰۃ کے ذریعے بندے کا تعلق بندے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ بیان کرنے کی ریزن یہ ہے کہ تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی خالق کا، کریٹر کا، مالک حقیقی کا، پاک پروردگار کا اپنا بننا چاہتا ہے، اس سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہونے کے لیے، تعلق بنانے کے لیے، ربط بنانے کے لیے، قریب ہونے کے لیے ہمیں کسی سے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندہ اچھی طرح وضو کرے، سنت مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرے اور نیت باندھ کے کھڑے ہو جائے، بندہ اللہ کے ساتھ اسی وقت آن لائن ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے الگ سے ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا اسسٹنٹ ہے، کوئی اس کا جو ہے نا پی اے ہے، کوئی اس کا مالک کا کوئی جو ہے نا نوکر ہے۔ آپ پہلے اس سے ملیں گے، اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے ہمارا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سسٹم کتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر کوئی اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے، تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو بس وضو کرے اور شروع ہو جائے، اللہ سے آن لائن ہو گیا۔ اب اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اب بندے کا اور اللہ کا کنیکشن جڑ گیا ہے۔ جب تک بندے کا تعلق نماز میں دھیان کے ساتھ ہوتا ہے، نماز کے اندر دھیان ہوتا ہے، تب تک اللہ کی رحمت کی نظر اس نماز پڑھنے والے پر ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی ذہن کہیں ڈائیورٹ ہو گئی، ادھر ادھر اس کی ذہنیت میں بات آ گئی، اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پھر فوراً اس نمازی سے ہٹ جاتی ہے۔ اس کی مثال، فور ایگزامپل، مثال کے طور پر
दो आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी सामने वाले को बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी अहम, बहुत ख़ास बात बता रहा है कि देखो ऐसे करना है, इस तारीख को करना है, इस तरीके से करना है, इस समय में करना है। जिसको बोल रहा है, जिससे कहा जा रहा है, सामने वाला सुन तो रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। अब बोलने वाला देखेगा कि भाई मैं तो इसको इतना इम्पोर्टेंट अहम बात बता रहा हूँ लेकिन इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, तो बताइए वो बोलना बंद कर देगा कि नहीं? समझ में नहीं आई? जाहिर सी बात है वो बोलना बंद कर देगा और नहीं कहेगा और नहीं समझाएगा। ठीक उसी तरह जब तक नमाजी नमाज के अंदर होता है, उसका ध्यान नमाज के अंदर होता है, अल्लाह की रहमत की नज़र उस पर मुतवज्जे होती है। लेकिन जैसे ही उसकी नमाज से जहन कहीं और डाइवर्ट हो जाए, किधर और जो है ना हट जाए, कहीं और कन्वर्ट हो जाए, मुंतशिर हो जाए, तो अल्लाह की रहमत की नज़र भी हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नमाज और ज़कात को एक साथ बयान करने का फ़लसफ़ा, रीज़न, कारण ये है कि जो चाहता है कि मेरे अल्लाह से मेरा ताल्लुक़ हो जाए वो नमाज शुरू कर दे, और जो चाहता है कि इंसान के साथ इंसान का ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए वो ज़कात को सही सही निज़ाम बनाकर निकालना शुरू कर दे। सामने वाला, आप कुरान पढ़ते हैं 10 पारे के अंदर पूरी तफसील डिटेल आई है किसको किसको ज़कात दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। मसारिफ़े ज़कात, जहाँ मसरफ़ यानी खर्च करने की जगह ज़कात की रकम कहाँ खर्च की जाएगी, पूरी डिटेल तफसील आई है 10 पारे के अंदर। पूरी आयत उसमें है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, मुअल्लफ़ा कहते हैं किसी के दिल में अपनी मोहब्बत, हमदर्दी पैदा करना, और इसकी मुमानात नहीं है। आज भी इसकी जो है ना गुंजाइश है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दीन का, इस्लाम का, ईमान का दुश्मन है, और आप कुछ रकम देकर अगर उसके दिल में इस्लाम की, अहले इस्लाम की, मुसलमानों की मोहब्बत उसके दिल में घर करना चाहते हैं, अगर उसकी फ़िज़ा काया को पलटना और बदलना चाहते हैं, माहौल और ज़हनियत और थिंकिंग के अंदर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो इस्लाम, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। याद रहे कि सामने वाला अगर कोई किसी को मदद कर दे तो कहता है थैंक्स, शुक्रिया, और सिर्फ एक बार शुक्रिया बोल के बंद नहीं कर देता। 1 साल, 2 साल, 20 साल, 10 साल के बाद भी मुलाकात हो जाए तो वो बंदा उसका एहसान मंद रहता है और कहता है कि भाई एक बार आपने मेरी मदद की थी। उसकी मोहब्बत इस दिल में हो जाती है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब ज़कात की रकम आप निकालें तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जिसको दे रहे हैं वो बोलें कि भाई ये ज़कात की रकम हम आपको दे रहे हैं। नहीं, बल्कि आप दिल दिल में नीयत कर ले, दिल ही दिल में, अंदर अंदर, मन मन में नीयत कर ले कि ये ज़कात की रकम मैं दे रहा हूँ। उसको बोले नहीं, अच्छी नीयत से दे दे, आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी, सामने वाले का दिल भी नीचा नहीं होगा, टूटेगा नहीं, उसको भी अपनी गरीब होने का एहसास नहीं होगा, उसके दिल में आपकी मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। अब ये समझें, समझने वाली बात जो है वो ये समझें कि नमाज में और ज़कात में एक बुनियादी फ़र्क है। नमाज में और ज़कात में एक बुनियादी फ़र्क है, वो समझे, ध्यान से सुनिएगा। नमाज में और ज़कात में क्या फ़र्क है? नमाज का मसला तो ये है कि अगर कोई आकिल हो, अक्लमंद हो, बालिग हो, मुसलमान हो, तो अब उस पर डे, एवरी डे 5 टाइम की नमाज पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है। अक्लमंद होना ज़रूरी है, इसी तरह बालिग होना ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर ये शर्तें पाई जा रही है तो अब उस पर 5 टाइम की नमाज रोज़ाना फ़र्ज़ है। लेकिन ज़कात का मसला ऐसा नहीं है। ज़कात में और नमाज में यही फ़र्क है कि नमाज
روزانہ 5 ٹائم فرض ہے ان شرطوں کے ساتھ، لیکن زکوٰۃ سال میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی اس مال پر، غور سے سنیے گا، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، وہ بھی اس مال پر جس مال پر حولان ہول ہو چکا ہو۔ حولان ہول یہ عربی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس مال پر سال گزر گیا ہو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے، تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مسلمان ہونا بھی شرط ہے، اس کے علاوہ عقل مند ہونا بھی شرط ہے۔ اب دھیان سے سنیے گا، ایک آدمی ہے وہ عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، بیوقوف ہے، عقل مند کی شرط جو ہے یہ پائی نہیں جا رہی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اتنا پیسہ میں اس کا وہ زکوٰۃ کا نصاب کا مالک ہو جاتا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اتنا پیسہ ہونے کی وجہ سے، لیکن چونکہ ایک شرط جو عقل مند ہونا چاہیے وہ عاقل نہیں ہے، اس لیے مال کے ہوتے ہوئے بھی اب اس پر زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا، ایک بچہ ہے، اس کا باپ اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے، بہت مال ہے، غور سے سنیے گا، لیکن وہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہے، کم عمر کا ہے، صاحب نصاب بھی ہے، لیکن وہ بچہ بالغ نہیں ہے، مسلمان ہے، بالغ نہیں ہے، اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر وہ بچہ آ رہا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ میں اور نماز میں یہی فرق ہے کہ نماز میں مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا چاہیے، تو ایسے مسلمان پر 5 ٹائم کا نماز روزانہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا یہ ہے کہ سال میں 1 بار فرض ہے، اور اس مال پر فرض ہے جس پر 1 سال گزر چکا ہو، اور اس میں مسلمان ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، یہ شرطیں پائی جائیں گی، اور صاحب نصاب کا ہونا شرط ہے۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا اس کو ضروری ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، چھوڑے گا، توڑے گا، اللہ کے حکم کو سرے منہ انحراف کرے گا، زیر کرے گا، تیگ کرے گا، تو خدا کی پکڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یوم، ان کے لیے جو زکوٰۃ نکالتے نہیں ہے، یا نکالتے تو ہے تو بالکل صحیح حساب کر کے، کاؤنٹ کر کے، اور جو ہے کیلکولیشن کے ساتھ بالکل صحیح جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں نکالتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتے یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس بندے کے مال کو یحمیٰ علیہا تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، بہت زیادہ ہیٹ کیا جائے گا، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ کے اندر اس مال کو، وہ مال چاہے نقد کیش کی صورت میں ہو، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، کرنسی کی صورت میں ہو، چاہے درہم دینار کی صورت میں ہو، چاہے وہ ریال کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت میں ہو، سونا چاندی مال تجارت کسی کی صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے مسلمانوں کے لیے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ دیتا تو ہے تو صحیح سے نہیں دیتا، یا سرے سے شروع سے دیتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں یحمیٰ علیہا فی ناری جہنم، ان کے تمام مالوں کو جہنم کی آگ میں ہیٹ کیا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فی ناری جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹھ کو، اس کے پہلو کو، اور اس کے بدن کے اعضائے جوارح کو داغا جائے گا، ٹچ کیا جائے گا، اس کو جلایا جائے گا، اور پھر فرماتے ہیں ھذا ما کنزتم لانفسکم، پھر اس سے کہا جائے گا، یہ تنبیہاً کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تمہارا مال ہے جو تم کبھی شوکیس میں، کبھی بکس میں، کبھی گھر میں، تو کبھی بینک میں، یہاں وہاں، کبھی بانڈ کی صورت میں، تو کبھی کیش کی صورت میں، کبھی سونا چاندی کی صورت میں، تم اس کو سنبھال کر، جمع کر کے، لکا کر، چھپا کر رکھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا
हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही माल है जिस माल को तुम अपने लिए जमा करते थे, रखते थे। फ़ज़ूक़ू, कहा जाएगा आज मज़ा चखो। फ़ज़ूक़ू, उनको मज़ा चखने के बारे में कहा जाएगा। जानते हैं मज़ा कब चखा जाता है? ये तंबीह के तौर पर अल्लाह फरमा रहा है कि उनका ये जुर्म इतना ख़तरनाक जुर्म है कि हदीस पाक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग या तो ज़कात देते ही नहीं या देते हैं लेकिन परिपूर्ण बिल्कुल सही सही हिसाब करके नहीं देते हैं, उनके माल को क़यामत के दिन मैदान महशर में एक बड़ा सांप की सूरत में उसको शक्ल में मुतशक्कल कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, रूप धारण करने की इजाज़त होगी अल्लाह की तरफ से। और वो सांप इतना ख़तरनाक होगा कि जिस सांप के अंदर जहर ज़्यादा होता है उसके सर के बाल ख़त्म हो जाते हैं। वो गंजा सांप होगा और वो उसको डसेगा, बार बार डसेगा, और वो सांप ये कहते हुए डसेगा, आना मालू का, मैं तेरा वही माल हो जिस माल को तुम छुपाते थे। आज उस माल को अल्लाह अज़दहा सांप बना देगा और कहेगा आना मालू का, आना कंज़ु का, मैं तेरा वही ख़जाना हूँ। तो ज़कात चूँकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही फ़र्ज़ नहीं है, गौर से सुनिएगा, ये शायद समझने में भूल हो। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि लोग रमज़ान में इसलिए निकालते हैं कि नफ़ल का अगर सवाब फ़र्ज़ों के बराबर तो एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर अल्लाह इनायत फ़रमाते हैं, इसलिए इस महीने में निकालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सवाब मिल सके। अब सवाल ये है, गौर से सुनिएगा, ज़कात का निसाब क्या है? चलिए भाई ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए। ज़कात का निसाब बिल्कुल जल्दी जल्दी मुख्तसरन बता देता हूँ कि ज़कात का निसाब जो है, ज़कात का निसाब, इधर ध्यान से सुनिएगा, उधर छोड़ें। ज़कात का निसाब है कि 7.5 तोला सोना हो, 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या 52.5 तोला चांदी किनने में, खरीदने में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा नकद कैश हो, या इसी तरीके से किसी के पास सामान तिजारत हो। सामान तिजारत बोले तो कोई भी चीज़ जिसको हम इस नीयत से ख़रीदे हैं, ख़रीदने वाला ख़रीदने के समय ये नीयत कर लिया था कि ये गाड़ी, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग, ये ज़मीन, ये जायदाद हम ख़रीद रहे हैं इस नीयत से कि जब बेचूंगा उस वक़्त अगर ज़्यादा फ़ायदा होगा तो मैं ज़्यादा फ़ायदे के लिए बेच दूंगा। उन तमाम चीज़ों को माले तिजारत कहा जाता है। याद रहे, माले तिजारत के अंदर भी ज़कात आती है। इसी तरीके से ज़रूरत से ज़ायद जो चीज़ें हों, अब याद रहे, गौर से सुनिएगा, 7.5 तोला सोना, ये ज़कात का निसाब तब है जब सिर्फ़ किसी के पास 7.5 तोला सोना हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। समझ में आ रही है? ज़कात के निसाब में ख़ास करके सोना में वो तब होगा जब किसी के पास सिर्फ 7.5 तोला सोना हो, और अगर 7.5 तोला सोना नहीं है या किसी के पास सिर्फ 52.5 तोला चांदी हो तो वो ज़कात का निसाब का मालिक होगा। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना है, कुछ चांदी है, थोड़ा चांदी है, थोड़ा सामान तिजारत है, और थोड़ा ज़रूरत से ज़ायद सामान है, और कुछ नकद कैश है, तमाम चीज़ों को मिलाया जाएगा, काउंट किया जाएगा, शेयर मार्केट में देखा जाएगा 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी है, उतनी कीमत अगर सबको मिलाकर बन जा रही है तो अब वो ज़कात का निसाब का मालिक बन गया, अब उस पर ज़कात वाजिब है। आ गई समझ में? अब भी समझ में नहीं आई?
یعنی سونا 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونا میں زکوٰۃ کا نصاب تب ہے جب کچھ بھی نہ ہو، صرف 7.5 تولہ سونا ہو۔ 7.5 تولہ سونا ہے، اب چاندی بھی نہیں ہے، نقد کیش بھی نہیں ہے، سامان تجارت بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب 7.5 تولہ سونا زکوٰۃ کے نصاب کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی کا بھی مسئلہ ہے کہ صرف 52.5 تولہ چاندی ہو اور کچھ بھی نہ ہو، سونا بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو، نقد کیش بھی نہ ہو، تو 52.5 تولہ چاندی ہوگی تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا 1.5 تولہ سونا ہے یا 2 تولہ سونا ہے اور 5 تولہ چاندی ہے یا 50 تولہ چاندی ہے یا کچھ چاندی ہے، کوانٹیٹی بتانے کی ضرورت نہیں، بس بتا دے رہا ہوں، سمجھ جائیے، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ مال تجارت، کچھ ضرورت سے زائد سامان اور کچھ نقد کیش، سب کو ملایا جائے گا، سب کی قیمت دیکھی جائے گی، کتنا قیمت میں اس کو بیچنے سے ہوگا۔ اگر سب ملا کے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اب وہ نصاب کا مالک ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب تو سمجھ میں آئی؟ بات یہ ہے کہ سنجیدگی سے ہر سال ہم اس کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، پریجن یا ضرورت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، لیکن وہ دیتے نہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگنور نہیں کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، وقت پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے متعلق جو بھی مسئلہ جس کو جاننا ہو، ادب کے دائرے میں رہ کر آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، یا کسی مفتیان کرام سے عنقریب آمنے سامنے کوئی بڑا مفتی ہو یا دارالافتاء ہو تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زبان سے جو بات کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔